دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مكتئب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن أعجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق ما لمن علو به سواك عند حلول الحديث الأمام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے عالم کا محبوب یگانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے قلب سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے قلب سے ہمیں جس نے خود پار لگانا
ہے زہرا کے وہ بابا ہے حسنین کے نانا ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے یہ کہہ کے در حق سے لی موت سے کچھ مہلت یہ کہہ کے در حق سے لی موت سے کچھ مہلت میلاد کی آمد ہے محفل کو سجانا ہے میلاد کی آمد ہے محفل کو سجانا ہے آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے عزت سے نہ مر جائیں کیوں نام نبی پر ہم عزت سے نہ مر جائیں کیوں نام نبی پر ہم عزت سے نہ مر جائیں یوں نام نبی پر ہم یوں بھی کسی دن ہم نے دنیا سے تو جانا ہے یوں بھی کسی دن ہم نے دنیا سے تو جانا ہے ایک میں ہی نہیں ان پر ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ
ہے محروم کرم اس کو رکھیے نہ سر محشر محروم کرم اس کو رکھیے نہ سر محشر جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پرانا ہے جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پرانا ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دوتا کر دے غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دوتا کر دے منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے جہاں بانی عطا کر دے بڑی جنت ہبا کر دے جہاں بانی عطا کر دے بڑی جنت ہبا کر دے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے جہاں میں چلتی ہے ان کی وہ دم میں کیا سے کیا کر دے جہاں میں چلتی ہے ان کی وہ دم میں کیا سے کیا کر دے سمی کو آسماں کر دے سریا کو سرا کر دے سمی کو آسماں کر دے سریا کو سرا کر دے منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے فضا میں اڑنے والے یوں نہ اترائیں نتا کر دے
فضا میں اڑنے والے یوں نہ اترائے ندا کر دے وہ جب چاہے جسے چاہے اسے فرما روا کر دے وہ جب چاہے جسے چاہے اسے فرما روا کر دے منور میری آنکھوں کو میرے شمس و تہا کر دے غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دتا کر دے نبی سے ہے جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے نبی سے ہے جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے پدر مادر برادر مال و جان ان پر فدا کر دے پدر مادر برادر مال و جان ان پر فدا کر دے منور میری آنکھوں کو میرے شمس و تہا کر دے مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یاور ہے وہ یاور مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یاور ہے وہ یاور بلاؤں کو میرے جو خود گرفتار بلا کر دے بلاؤں کو میری جو خود گرفتار بلا کر دے منور میری آنکھوں کو میرے شمس و تہا کر دے غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دتا کر دے تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ سمت نبی بو جہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا گر ہو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا سمت نبی بو جہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا گر ہو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا
آقا کا فرمان ہوا اور فضل سبحان ہوا موٹھی سے کنکر بولا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا 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 اللہ اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چپ کے پڑھتی تھی اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چپ کے پڑھتی تھی بہن نے جب قرآن پڑھا سن کے کلام پاک خدا دل یہ عمر کا بول اٹھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ بارہ مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور 12 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے بارہ مرتبہ پڑھیے لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اپنے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں سے سچی پکی توبہ کرتے ہوئے اس عزم کے ساتھ کہ اب ہم آئندہ اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھیں گے 12 مرتبہ پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ
ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم فورجا من الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ قد جعل الله كل شيء قدرا نحمده ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم اشغل جوارحنا بطاعتك وقلوبنا بمعرفتك واشغلنا طول حياتنا في ليلنا ونهارنا والحقنا بالذين تقدموا من الصالحين وارزقنا ما رزقتهم وكلنا كما كنت لهم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنك تعلم سري وعلانيتي فاقبل معذرتي وتعلم حاجتي فاعتني سؤلي وتعلم ما في نفسي فاغفر لي ذنوبي اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلبي ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لا يصيبني إلا ما كتبت لي وردا من المعيشة بما قسمتني يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا في بلد حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دل کو تیرے دین پر ثابت قدمی نصیب فرما اللہم مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک ثبت قلوبنا علی دینک اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك
یا اللہ دنیا، دین، قبر و آخرت کے سارے معاملات ہمارے لیے آسان فرما. فسہل یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار سہل. اللہم ربنا یسر لنا امورنا كلها في الدين والدنيا والآخرة. رب يسر ولا تعسر وتمم علينا بالخير وبك نستعين بحرمة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. یا اللہ حرمین شریفین، بغداد معلی، نجف اشرف، کربلا شریف، عراق شریف، شام شریف اور دیگر مقدس مقامات کی بار بار مقبول حاضری ہمارے لیے آسان فرما. اللہم ربنا یسر لنا زیارت حرمک وحرم نبیک صلی اللہ علیہ وسلم مرة ثم مرة. اللہم شرفنا زیارت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرة ثم مرة. یا اللہ حرمین شریفین کے دروازے ہمارے لیے کھول دے. آئندہ سال ہم سب کو اپنے احباب، اپنے گھر والوں کے ساتھ حج مقبول و مبرور نصیب فرما. اللہم ارزقنا حجا مبرورا وسعیا مشکورا فی کل عام فی کل سنہ. اللہم ارزقنا عمرة مقبولة مرة ثم مرة. اللهم ارزقنا عمرة مقبولة في كل رمضان الكريم. يا واجد يا ماجد لا تزل عني نعمة أنعمتها علي. اے واجد، اے ماجد پروردگار، ہمیں زوال نعمت سے بچا. یا اللہ تو نے جو ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں، برکتیں عطا فرمائی ہیں، ان سے محروم نہ فرما. ان میں اور برکتیں عطا فرما اور وسعتیں عطا فرما. یا واجد یا ماجد لا تزل عنا نعمة انعمتها علينا. اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. یا اللہ ہمارے بال بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اے اللہ ہمیں حق کی سمجھ عطا فرما، ہمیشہ حق کی پیروی نصیب فرما، باطل سے ہمیشہ محفوظ فرما. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللہم ارنا حقائق الاشیاء كما هي رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم ربنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. اللهم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الكافرين. اللهم اجعلني صبورا واجعلني شكورا واجعلني في عيني صغيرا وفي أعين الناس كبيرا. اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إني أعوذ بك من الجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام. یا اللہ ہمارے بدن میں عافیت عطا فرما. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. آمین ثم آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا
ومولانا محمد بن عبد الله ما ضاق أمر منا وفرجه الله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل عليه وآله وسلم وأذهب حزن قلبي في الدنيا والآخرة. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. باواد بلند درود پاک پڑھی. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تحل بها عقدتي وتفرج بها كربتي وتنقض بها وحلتي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عدد تقاليب الأيام والسنين والحمد لله رب العالمين. پھر بآواز بلند درود پاک پڑھیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب الخلق العظيم وعلى آله وصحبه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا رحمة للعالمين يا شفيع المذنبين يا خاتم النبيين يا سيد المرسلين يا نبي الله يا حبيب الله يا نور الله يا رسول الله. نويت سنة الاعتكاف للہ تعالی. اللہ تعالی ہم سب کی حاضری قبول منظور فرمائے. قرآن مجید فرقان حمید کے نور سے رب العالمین ہماری دنیا کو قبر و آخرت کو روشن فرمائے. ہمارے ظاہر باطن کو، ہمارے بال بچوں کو، ہمارے والدین کو، ہماری نسلوں کو رب العالمین روشن منور فرمائے. اللہ تعالی ہمیں زوال نعمت سے محفوظ فرمائے. ہمارے وقت میں برکت اللہ تعالی پیدا فرمائے. ہماری سستی، کاہلی، غفلتیں، بیماریاں، وبائیں، ساری پریشانیاں اللہ تعالی دور فرمائے. آج درس کا آغاز سورۃ البینہ سے ہے. سورہ بینہ مدنی سورت ہے. قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 98 ہے اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 100 ہے. اس میں 8 آیتیں ہیں اور 1 رکوع ہے. البینہ دلیل کو کہتے ہیں، روشن نشانی کو کہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو بہت ہی زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا. لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ. کتابی کافر اور مشرک اپنا دین چھوڑنے کو نہ تھے جب تک ان کے پاس روشن دلیل نہ آئے. الذین کفروا من اہل الکتاب سے مراد یہودی اور عیسائی ہیں کہ یہودی اور عیسائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے یہ کہا کرتے تھے کہ ہمارا نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان ہے.
اور ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ اگر ان سے کہا جاتا کہ یہ جو تم کام کر رہے ہو یہ توریت میں نہیں ہے، انجیل میں نہیں ہے، زبور میں نہیں ہے، یہ تم نے دین میں خرافات کو رائج کیا ہے، اور تم جو ہے یہ جو نظریات رکھتے ہو یہ اللہ کی کتابوں کے مطابق نہیں ہے، تو وہ کہتے تھے کہ ہم ان نظریات کو نہیں چھوڑیں گے جب تک اللہ تعالیٰ اپنی دلیل نہ بھیج دے۔ اور دلیل سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ وہ کہتے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو ہم اپنا دین چھوڑ کر ان کے دین کو قبول کر لیں گے۔ والمشرکین، اور جو بت پرست تھے خاص طور پر اہل مکہ، ان سے جب کہا جاتا کہ تم جس دین پر ہو یہ دین صحیح نہیں ہے، کہ تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہو، اسماعیل علیہ السلام کو مانتے ہو، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا۔ ویسے تو خانہ کعبہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے اتارا، اور یاقوت کا خانہ کعبہ تھا، اور فرشتے خانہ کعبہ کا طواف کرتے، پھر یہ خانہ کعبہ اٹھا لیا گیا، اس کی جگہ حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنایا۔ تو سب سے پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے کی۔ پھر جب نوح علیہ السلام کے زمانے طوفان آیا تو خانہ کعبہ کو اٹھا لیا گیا۔ اب نوح علیہ السلام کے زمانے سے لے کر ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک خانہ کعبہ کی عمارت موجود نہیں تھی، لیکن ایک ٹیلہ موجود تھا، نشانی موجود تھی۔ تو انبیاء علیہ السلام یہاں آتے رہے، طواف کرتے رہے، حج کرتے رہے۔ حج ایک ایسی عبادت ہے جو آدم علیہ السلام نے بھی حج کی ہے، اور دیگر انبیاء بھی حج کرتے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ حضرت اسماعیل کو اور بی بی ہاجرہ کو مکہ مکرمہ میں چھوڑ دیں، ویران علاقہ تھا۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کی رگڑ سے زمزم پیدا ہوا، بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل وہیں رہنے لگے، اور قریب میں زمزم کا چشمہ تھا۔ پہلے یہ چشمہ تھا، پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پھر آج کل یہ زمزم کا کنواں ہے۔ ایک قافلہ گزر رہا تھا، اس نے دور سے دیکھا کہ اس ویرانے میں پرندے اڑ رہے ہیں اور کسی جگہ جا رہے ہیں۔ وہ سمجھ گئے کہ یہاں پر پانی کا انتظام ہوگا، تو قافلے والے آئے، وہ خانہ بدوش تھے، ان کا کوئی گھر نہیں تھا، کبھی یہاں پڑاؤ کیا کبھی وہاں پڑاؤ کیا، تو انہوں نے حضرت بی بی ہاجرہ سے اجازت لی اور زمزم کے قریب پڑاؤ کیا۔ اس طرح مکہ مکرمہ کی آبادی کا آغاز ہوا۔ پھر یہ سلسلہ چلتا رہا، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا۔ پھر جو اہل مکہ تھے وہ حضرت ابراہیم کے دین پر تھے، نیک تھے، صالح تھے، کسی بت کی پوجا نہیں کرتے تھے، اللہ وحدہ لا شریک کو مانتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام اور حضور کے اعلان نبوت میں 3000 سال کا تقریباً فاصلہ ہے، 3000 سال کا۔ تو آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ اہل مکہ میں بگاڑ پیدا ہوا، اور پھر ان کی اکثریت مشرک ہو گئی۔ 360 بت انہوں نے خانہ کعبہ میں نصب کر دیے، 360 بت، اور یہ 360 بت خانہ کعبہ میں سینکڑوں سال رہے ہیں، ایک دو دن نہیں بلکہ کتنے سال، سینکڑوں سال۔
اور جب ان سے کہا جاتا ہے یہ غلط ہے تو کہتے ہیں اگر غلط ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے گھر میں ہم نے کیسے نسب کر دیے؟ تو یہ نظریہ ہی غلط ہے کہ اگر اللہ کے گھر میں کوئی کام غلط ہو تو وہ کام صحیح نہیں ہو جاتا، اور اللہ کے گھر پر اگر غلط آدمی قابض ہو جائے تو وہ صحیح نہیں ہوتا، وہ غلط ہی رہتا ہے۔ آج بھی مسلمانوں کا نظریہ ایک عجیب نظریہ بن گیا کہ بھئی مقدس مقام پر، اللہ کے گھر پر، مزارات پر جس کا قبضہ ہے وہ اہل حق ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ تاریخ کے اندر ایسے کئی واقعات ملتے ہیں، حضور کی آمد سے پہلے کے واقعات بھی ہیں، اعلان نبوت کے بعد کے واقعات بھی ہیں، پھر یزیدی دور کے اندر بھی ہوا، پھر بعد میں بھی ہوا کہ ظالم قابض آتے رہے ہیں۔ ایک گروہ تھا جن کا عقیدہ یہ تھا، نعوذ باللہ من ذالک، کہ وہ صحابہ کرام کو توبہ استغفر اللہ برا کہتے تھے۔ وہ 100 سال مسجد حرام شریف میں قابض رہے ہیں، تاریخ میں یہ بات موجود ہے۔ کتنے سال؟ 100 سال تک۔ تو یہ نظریہ نہیں بنائے کہ جو مسجد حرام شریف میں قابض ہے، جو مسجد نبوی شریف پہ قابض ہے، جو بیت المقدس پر قابض ہے، جو کسی مزار پہ قابض ہے وہ صحیح ہے، یہ نظریہ نہیں ہے، بلکہ غلط لوگ بھی بس اوقات قابض ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ لوگ کیا کرتے تھے مشرکین مکہ، کہ یہ کہتے تھے کہ ہم نے اپنے کپڑوں کے ساتھ گناہ کیے ہیں، تو جب خانہ کعبہ کا طواف کریں گے تو ان کپڑوں کے ساتھ نہیں کریں گے، ننگے ہو کر کریں گے تاکہ یہ گناہ کیے ہوئے کپڑے حائل نہ ہوں۔ تو مرد دن میں مکمل کپڑے اتار کر پوری طرح ننگے ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرتے، اور پھر طواف میں کیا کرتے؟ سیٹیاں مارتے، تالیاں مارتے، اور جو 360 بت تھے ان کی پوجا کی نیت کرتے۔ مسجد حرام شریف میں ٹولیاں بنا کر بیٹھ جاتے، ناچتے، سیٹیاں مارتے، تالیاں مارتے۔ اب بتائیے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، 40 سال تک آپ یہ خرافات دیکھ کر کتنے رنجیدہ ہوتے ہوں گے۔ پھر 40 سال کی عمر میں آپ نے اعلان نبوت فرمایا، پھر 13 سال اعلان نبوت کے بعد بھی آپ مکے میں رہے، کتنا آپ رنجیدہ ہوتے ہوں گے۔ پھر حضور مدینہ شریف ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو سن 8 ہجری میں مکہ شریف فتح ہوا۔ کتنے ہجری میں؟ تو حضور کی ولادت کے بعد بھی آپ دیکھیں، حضور کی ولادت کے بعد بھی تقریباً 60 برس تک، حضور کی ولادت ہو گئی، اس کے بعد بھی تقریباً 60 برس تک خانہ کعبہ میں 360 بت نصب رہے، اور یہ ننگے ہو کر طواف کرتے رہے، سیٹیاں مارتے رہے، تالیاں مارتے رہے۔ پھر سن 8 ہجری میں یعنی ہجرت کے 8ویں سال رمضان المبارک کے مہینے میں مکہ مکرمہ فتح ہوا تو یہ خرافات ختم ہوئے۔ تو وہ یہ حضور سے یہی کہتے تھے نا کہ اگر ہم غلط ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قبضہ کیوں دیا ہے؟ تو یہ سوچ ہی غلط ہے کہ قبضہ ہو جائے تو بندہ صحیح ہو جاتا ہے، ایسا نہیں۔ پھر یہی کام عورتیں رات میں کرتی ہیں، پورا لباس اتار کر خانہ کعبہ کا طواف کرتی ہیں۔ قربانی کرتے تو جانور مسجد حرام شریف میں ذبح کرتے، اور خون سے خانہ کعبہ کی دیواروں کو آلودہ کرتے، گوشت وہ مسلتے، اس کے اوپر ملتے، اور کہتے کہ اب خانہ کعبہ کی دیواروں پر گوشت اور خون لگ گیا تو یہ خون اور گوشت قربانی کا اللہ کے پاس پہنچ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا رد فرمایا، فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں گوشت نہیں پہنچتے، خون نہیں پہنچتا، اللہ کی بارگاہ میں تمہاری نیت، اخلاص اور تقوی پہنچتا ہے۔ تو یہ خرافات ہے۔ تو جب بھی ان کو سمجھایا جاتا تو کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اپنا نبی بھیجے گا، دلیل بھیجے گا تو ہم یہ سارے خرافات چھوڑ دیں گے۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین
حتی تأتیہم البینہ، جب تک ہمارے پاس، وہ کہتے تھے جب تک ہمارے پاس دلیل نہیں آئے گی ہم یہ خرافات نہیں چھوڑیں گے، یہودیت نہیں چھوڑیں گے، عیسائیت نہیں چھوڑیں گے، ہم یہ شرک نہیں چھوڑیں گے۔ ہاں جیسے ہی نبی آخر الزمان آئے ہم ان کے دین کو تھام لیں گے۔ یہاں تک کہ یہودی عیسائی مدینہ منورہ میں جو لوگ رہتے تھے نا، ان سے کہتے تھے کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کھجور والی بستی کی طرف نبی آخر الزمان ہجرت کر کے آئیں گے اور پھر مسلمانوں کے ساتھ مل کر کافروں سے جہاد کریں گے۔ تو یہودی یہ کہتے تھے کہ ہم اس نبی پر ایمان لائیں گے اور پھر تم مشرک ہو، کافر ہو، ہم تم سے جہاد کریں گے۔ لیکن اللہ کی شان بے نیازی، جس سے اللہ ہدایت عطا فرمائے، یہودی جو مدینے والوں کو حضور کے اوصاف بتاتے تھے، حضور کا حلیہ بتاتے تھے اور یہ باتیں کرتے تھے، یہ یہودی ایمان نہیں لائے اور مدینے والے ایمان لے آئے، اور پھر اہل مدینہ نے حضور کے ساتھ مل کر ان یہودیوں سے جہاد کیا۔ یہاں پر میں ضمناً یہ بات کہوں گا کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا زمانہ جاہلیت کی باتیں پیدا ہوتی جائیں گی اور قیامت کے قریب معاشرہ پورا زمانہ جاہلیت کی کاپی ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا وہ جو کام کرتے تھے قرب قیامت میں ہر کام دنیا میں ہوگا، اور آپ نے فرمایا قرب قیامت میں بے حیائی اتنی عام ہو جائے گی کہ راستے میں کوئی چل رہا ہوگا تو گناہ کرنے والے، زنا کرنے والے، بدکاری کرنے والے روڈ پر بدکاری کر رہے ہوں گے۔ اس زمانے میں جو سب سے نیک ہوگا، جرت مند ہوگا، وہ کون ہوگا؟ جو اتنی جرت کرے کہ ان سے کہے سائیڈ میں ہو جاؤ، یعنی لوگوں کو اتنی بھی جرت نہیں ہوگی کہ ان سے کہہ سکیں کہ روڈ کے بیچ میں سے ہٹو، سائیڈ میں ہوا میں نکلنے دو۔ تو یورپ کے اندر تو یہ بے حیائی عام ہو چکی ہے، ہمارے یہاں بھی کوشش کی جا رہی ہے، اللہ محفوظ فرمائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمانے جاہلیت والی ساری چیزیں پیدا ہو جائیں گی، تو اب پیدا ہونی شروع ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے کون سی چیز جائے گی دنیا سے؟ سب سے پہلے کون سی چیز اٹھے گی؟ تو آپ نے فرمایا امانت اٹھ جائے گی۔ مشرق سے لے کر مغرب تک بندہ ڈھونڈے گا، کوئی امانت دار نہیں ملے گا، بہت کم لوگ امانت دار ہوں گے۔ امانت جو ہے، امانت داری یہ قلعے کا دروازہ ہے، جس کی امانت داری گئی قلعہ شیطان فتح کر لے گا، پھر ساری چیزیں خراب ہوں گی۔ تو اس لیے اللہ سے دعا مانگیں کہ جو چند لوگ امانت دار ہوں گے، حضور نے فرمایا اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ تو ہم غور کریں ہم امانت دار ہیں کہ نہیں۔ تو زمانے جاہلیت کے اندر چونکہ اہل مکہ جو تھے وہ حج کو بھی مانتے تھے، عمرے کو بھی مانتے تھے، طواف کو بھی مانتے تھے، سعی کو بھی مانتے تھے، اچھا نماز کا بھی ان کے دماغ میں نظریہ تھا، وہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے تھے اور ابراہیم علیہ السلام کے مذہب پر تھے، لیکن خرافات اور اتنی تبدیلیاں آئیں انہوں نے حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا، حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا۔ قرآن پاک نے فرمایا وہ نماز کی جگہ سیٹیاں مارتے، تالیاں مارتے، ننگے ہو کر طواف کرتے۔ حج کو انہوں نے میلہ سمجھ لیا تھا، بزنس ٹور۔ حج کے اندر وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتے، اپنے باپ داداؤں کی شان بتاتے۔ تو آج بھی آپ دیکھیں کہ آج مسلمان عبادت کو رسم سمجھنے لگا ہے،
اب رسم قربانی ہے، رسم حج ہے، رسم عمرہ ہے، وہ جو للہیت اخلاص تھا وہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ پہلے وہ حج کو، قربانی کو اپنی دولت کی ناموری کا ذریعہ سمجھتے تھے، آج بھی یہی ہو رہا ہے۔ اچھا، یہ اپنی فیملی کے ساتھ پورا رمضان عمرے پہ گیا، ہم اپنی فیملی کو بھی لے جائیں گے۔ یہ تو 4 اسٹار ہوٹل میں رکے، ہم 7 اسٹار میں رکائیں گے، پھر تصویریں بھی کھینچیں گے، سیلفیاں بھی بنائیں گے، فیس بک پہ بھی ڈالیں گے، پتہ چلے ہماری دولت کتنی ہے، ہم سے مقابلہ کرتے ہیں۔ اچھا یہ لے گیا جناب، تو ہم جو ہے نا اپنے پورے خاندان کو لے جائیں گے۔ اب نیت تو اللہ جانتا ہے، اگر نیت یہ ہو کہ میری مالداری کی شہرت ہو جائے، میرے مال کا سکہ بیٹھ جائے، تو ثواب تو نہیں ملنا، الٹا گناہ ہونا ہے۔ اچھا، یہ کراچی کے اندر سب سے بڑا بیل کس کا ہوتا ہے، گائے کس کی ہوتی ہے؟ اس سال میں سب سے آگے نکلوں گا، پتہ چلے میرے پاس دولت کتنی ہے۔ اچھا، اس نے 30 لاکھ کا لیا ہے، میں 40 لاکھ کا لوں گا، اس نے 40 لاکھ کا لیا ہے، میں 50 لاکھ کا لوں گا۔ پھر جناب والا تصویریں کھینچنا، سیلفیاں بنانا، سب میں خوب تشہیر کرنا، پھر اس میں جھوٹ بھی بولنا کہ جتنے کا جانور آیا اس سے زیادہ مشہور کر دینا، واہ واہ چاہنا، جناب سیٹھ صاحب خوش ہیں، تعریفیں ہو رہی ہیں، سب واہ واہ کر رہے ہیں، واہ بھائی واہ، کیا جانور لائیں، کیا واہ بھائی واہ۔ تو اگر یہی نیت ہے، دیکھیں ہم کسی کی نیت کے بارے میں تو نہیں جانتے، لیکن ہم اپنی طرف تو انگلی اٹھا سکتے ہیں نا، ہم اپنی نیت کا تو محاسبہ کر سکتے ہیں، دوسرے کا تو اللہ ہی جانے اس کی نیت کیا ہے۔ لیکن ایسا تو نہیں ہے کہ ہم قربانی کر رہے ہیں تو ہماری نیتوں میں بھی فساد ہے، تو مال بھی ضائع ہو جائے اور ثواب بھی نہ ملے، کیا فائدہ ہے، الٹا گناہ ملے۔ اور کل بروز قیامت سب سے پہلے جہنم میں وہ جائے گا جس نے نیک اعمال ریاکاری اور دکھلاوے کے لیے کیا، سخت ترین عذاب دیا جائے گا۔ تو کیا فائدہ ہے، اتنے لاکھوں روپے خرچ بھی کریں، ہزاروں روپے خرچ بھی کریں، ثواب بھی نہ ملے، الٹا گناہ ملے، تو ایسا کس نے کہا تھا کرنے کو؟ پر ٹھیک ہے، یہ تو ہم مانتے ہیں کہ جانور ایسی چیز تو نہیں ہے کہ ہم اسے لے کر آئیں، جیب میں ڈال کے رکھ دیں یا تجوری میں چھپا دیں، جب کوئی بھی جانور لائے گا تو پتہ تو چل جائے گا اسے جانور لیا ہے۔ اچھا، لوگ بار بار پوچھتے بھی کتنے کا لیا، کتنے کا لیا، تو بار بار یہ کہنا کہ میں نہیں بتاؤں گا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے، تو بندے کو بتانی بھی پڑتی ہے قیمت، پھر محلے میں بات بھی مشہور ہو جاتی ہے۔ لیکن بات کیا ہے، دل میں نیت کیا ہے؟ دل میں نیت یہ ہے کہ لوگ واہ واہ کریں، ہمیں آگے بڑھنا ہے، ہماری شہرت ہو، ہمارا مال، اور ہماری ایک دھاک بیٹھ جائے لوگوں پر، تو پھر تو ثواب تو نہیں، الٹا گناہ ہے۔ یہ تو پھر رسم قربانی ہو گئی، قربانی تو نہ ہوئی، یہ تو رسم ہو گئی۔ اچھا، پھر اس کے لیے جب یہ ٹرینڈ بن گیا واہ کا، تو پھر قربانی کے جانوروں کی صنعت بھی بالکل بدل گئی۔ اب وہ جانوروں کو خطرناک قسم کے انجیکشن مار رہے ہیں، جانور کی کھال کو چمکدار بنانے کے لیے کھال میں کتنے انجیکشن مار رہے ہیں، پھر جانور کا جو گلا ہوتا ہے اسے بڑا کرنے کے لیے تاکہ وہ جھالر جو ہے زمین تک لٹک جائے اس کے لیے کتنے انجیکشن مار رہے ہیں، پھر اسے موٹا کرنے کے لیے کتنے انجیکشن مار رہے ہیں۔ حالانکہ سائنسی طور پر یہ انجیکشن زہریلے ہیں اور جانور کے گوشت کو زہریلا بنا دیتے ہیں۔ اس کے گوشت کے کھانے سے کینسر ہو رہا ہے، بلڈ پریشر، شوگر، ہارٹ اٹیک اور پتہ نہیں کتنی بیماریاں ہو رہی ہیں۔ یعنی وہ گوشت زہر ہے لوگوں کے لیے، لیکن اب وہ ظاہری بات ہے 50 لاکھ کا جانور ہے، 40 لاکھ کا جانور ہے، تو اتنا بڑا بنانے کے لیے مسلسل انجیکشن، دوائیاں، کھانے میں کیمیکل ملایا ہے، اور اتنا بڑا جانور ہو گیا جناب، خوش ہو گئے لوگ۔ اچھا، پھر سمجھائیں تو کہتے ہیں جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
فربا جانور لینا ہے، قیمتی لینا ہے. تو بھائی یہ بتائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس سے لے کر آج تک کیا کسی بزرگ سے یہ ثابت ہے کہ جانور کو فربا کرنے کے لیے انجیکشن مارے ہو، دوائیاں کھلائی ہوں، یا چارے کے اندر کیمیکل ملا کر کھلایا ہو؟ یہ تو صحت کے لیے نقصان دہ جانور ہے. کیا صحابہ کرام اس طرح جانور کو فربا کرتے تھے؟ جانور کو فربا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اسے اچھی گھاس کھلائیں، اچھا چارہ کھلائیں، بس. تو اس طرح کے جانور کو ذبح کرنا کوئی سنت تو نہیں ہے، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ بندہ، اب میں ایک مثال دیتا ہوں، ایک شخص 50 لاکھ کا جانور لیتا ہے، چلے 50 لاکھ بہت ہو گئے. ایک شخص 20 لاکھ کا جانور لیتا ہے، تو 20 لاکھ کا جانور، اس کا گوشت انسانی صحت کے لیے سخت نقصان دہ بھی ہے، خود بھی نہیں کھا سکتا وہ. جس حاجی صاحب نے یہ 20 لاکھ روپے کا بیل لیا ہے وہ خود بھی گوشت نہیں کھائے گا. جناب میرا بلڈ پریشر ہائی ہو جائے گا، میرا کولیسٹرول ہائی ہو جائے گا. اتنی تو چربی نکلتی ہے منوں کے حساب سے. پھر اس کی آپ بوٹی لیں تو ہر بوٹی کے ہر ریشے کے اندر چربی پھنسی ہوئی ہے. تو جو گوشت میں نہیں کھا سکتا میں غریبوں کو کیسے کھلا سکتا ہوں؟ سوچے تو صحیح آپ، ہم کیسے غریبوں کو کھلا سکتے ہیں؟ اب 20 لاکھ کا جانور لیا، اس کی جگہ 1 لاکھ یا 2 لاکھ کے جانور لے لیتے، خوبصورت بھی ہوتے ہیں اور نارمل وہ چارے پر وہ پلے ہوئے ہیں. تو اگر 10 جانور لے لیں 20 لاکھ کے اور غریبوں میں گوشت تقسیم کریں تو انشاءاللہ تعالی زیادہ دعائیں لگیں گی غریبوں کی. 50 لاکھ کا جس نے جانور لیا 2 لاکھ کے 25 جانور لے سکتا ہے، اس کا گوشت بھی مفید ہے. کیونکہ جو چربی والا جانور ہوتا ہے اس کا گوشت تو کھانے کے قابل نہیں ہوتا، اور خاص طور پر وہ چربیاں جو انجیکشن سے، میں نے عرض کیا تھا نشست میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں. ہمارے ایک بھائی ہیں، ان کے گھر پہ ہم گئے تو ان کا جو بکرا تھا وہ اٹھ نہیں سکتا تھا، اتنا موٹا بکرا، ایسا لگے جیسے چھوٹا سا بچڑا ہے. ہم نے کہا بھائی کیا بات ہے، یہ بکرا آپ کا بکرا اٹھ نہیں پا رہا؟ کہنے لگا ہمیں معلوم نہیں تھا، یہ انجیکشن پر جیتا ہے، انجیکشن پر ہی اٹھ سکتا ہے. ابھی ہم نے وہ جہاں سے خریدا اس کو بلایا ہے، وہ آیا، پھر اس نے انجیکشن مارے، 1 دن 2 دن تو پھر کھڑا ہوا. اچھا اب وہ کھانا نہیں کھاتا تھا، چارہ نہیں کھا رہا، دانہ نہیں کھا رہا، بڑے پریشان. اور اس کو فون کیا تو بولا یہ تو چارہ نہیں کھائے گا، اس کو کھلانے کا دوسرا طریقہ. وہ آیا، پھر اسے سکھایا، ایک پائپ لینا ہے، پائپ اس کے منہ میں جو ہے نا ڈال دینا ہے، حلق تک پائپ ڈالنا ہے، اور پھر پائپ سے جو ہے نا وہ جو بھی اس کا اناج ہوتا ہے، جو بھی اس کے کھانے کا چارہ ہے، وہ پائپ کے ذریعے سیدھا اس کے پیٹ میں ڈالنا ہے. اب بتائیے یہ کوئی طریقہ ہے؟ یعنی کن چکروں میں ہم پڑ گئے. او ہو یہ بکرا لے کر آیا، او اتنا بڑا بکرا، ارے اس کے بکرے کی کیا بات ہے، او بکرا اس سے بڑا ہے. تو واہ میں لگ گئے، لیکن جو اصل روح ہے اس سے دور ہو گئے. تو زمانے جاہلیت کی طرح قربانی کو بھی فخر کا ذریعہ بنا دیا، حج بھی فخر کا ذریعہ بن گیا. ابھی آخر میں حج میں کیا ہو رہا تھا؟ ایک شخص حج پہ جاتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ مجھے زیادہ سے زیادہ سہولتیں ملیں، کیونکہ میں زیادہ تکلیفیں برداشت نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن اگر نیت یہ ہو کہ میں سب کو بتاتا پھروں کہ میں نے اتنا مہنگا پیکج کیا، میں مینا کے خیمے میں تھا، تو ہمارے دوست کا فون آیا، وہ انڈیا سے تعلق رکھتے تھے، تو انڈیا کا سب سے جو مہنگا حج کی کمپنی ہے اس میں وہ آئے تھے. تو مجھے وہ اپنے خیمے میں لے گئے، جو ان کا گروپ تھا. تو انہوں نے مجھے مینا کے خیمے کے اندر ایک خیمہ دکھایا جس کے اندر بالکل باقاعدہ ایسا لگے جیسے بیڈ روم ہے، 2 بیڈ، یعنی وہ پلنگ ہے جناب، 2 بیڈ کا پلنگ ہے،
تو پورا ایسا لگے یہ بیڈ روم ہے. کہنے لگے یہ 40 لاکھ کا پیکیج ہے. کتنا پیکیج؟ 40 لاکھ کا. اب ایسے کئی لوگ ہیں جو حج 40 لاکھ کا اس لیے کر رہے تھے کہ سب کو سنائیں کہ ہمارے پاس تو اتنی دولت ہے. 40-50 لاکھ 1 کروڑ روپے حج پہ خرچ کرتے ہیں, 1 کروڑ روپے رمضان کے عمرے پہ کرتے ہیں, 2-3 کروڑ روپے قربانیوں پہ خرچ کرتے ہیں. دولت کی بھرمار ہے. تو بعض لوگوں کو اپنی دولت کی نمائش کا بڑا شوق ہوتا ہے. لیکن میں پھر عرض کروں کہ ہم کسی کی طرف انگلی تو نہیں اٹھا سکتے, یعنی ہم اشارہ کریں جناب یہ ریاکار ہے, ہم نہیں کر سکتے, کیونکہ ریاکاری کا تعلق کس سے ہے؟ دل سے. ریاکاری کی تعریف کیا ہے؟ بندہ یہ نیک عمل اس لیے کرے کہ لوگ میری واہ واہ کریں. بولے ریاکاری کی تعریف کیا ہے؟ انسان یہ عمل اس لیے کرے کہ لوگ اس کی کیا کریں؟ واہ واہ کریں, تعریف کریں, یہ مقصد ہو. اب اگر کسی کا یہ مقصد نہیں ہے تو ہم اس کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں, لیکن اپنی نیت کے بارے میں تو جانتے ہیں. تو ہمیں قربانی للہ اور فی اللہ کرنی ہے, اللہ کی رضا کے لیے اپنا مال خرچ کرنا ہے. اور جب ہم اللہ کے لیے قربانی کر رہے ہیں تو پھر اللہ کے حکم کے مطابق کریں قربانی. یہ نہیں کہ قربانی کے جانور ہم اس طرح باندھیں کہ لوگوں کو تکلیف ہو. یہ نہیں کہ ہم سارا دن رات قربانی کے جانور کے پاس کرسیاں لگا کر بیٹھے رہیں, نہ فجر پڑھے, نہ ظہر پڑھے, نہ عصر پڑھے, نہ مغرب پڑھے, نہ عشاء پڑھے. ایسے بھی بیچارے بد نصیب ہیں کہ عید کی نماز بھی نہیں پڑھتے, کیونکہ عید کی نماز پڑھ کے آئیں گے تو لیٹ ہو جائیں گے, تو وہاں عید کی نماز ہو رہی ہے اور کسائی کو بلا کر جانور ذبح کر رہے ہوتے ہیں, یعنی عید کی نماز تک نہیں پڑھتے. تو اب بتائیے جو آدمی نماز نہیں پڑھ رہا, عید کی نماز بھی نہیں پڑھ رہا, گالیاں بھی بک رہا ہے اور لوگوں سے لڑ رہا ہے, آدمی کہہ رہا ہے کہ بھئی آپ نے کس طرح جانور باندھا ہے, ہمیں تو نکلنا مشکل ہو گیا, تو اس سے لڑ رہا ہے, گالیاں دے رہا ہے. پھر جانور ذبح کرنے کے بعد اس کی گندگی اٹھا کر کسی کے دروازے پہ پھینک رہا ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے اس کا مقصد اللہ کے لیے قربانی کرنا ہے؟ یعنی جو واجب پر عمل کرنا چاہتا ہے فرض چھوڑ رہا ہے. عجیب بات ہے, کیسی عجیب بات ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فکر عطا فرمائے. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. قربانی کے وقت کیا دعا پڑھتے ہیں؟ میری نماز, میری قربانی, میرا جینا مرنا سب اللہ کے لیے. اللہ کرے ایسا ہی ہو جائے. پھر قربانی کرنے سے پہلے بھی, قربانی کرنے کے بعد بھی اللہ سے بار بار دعا کریں, یا اللہ ہمارے اس عمل کو قبول فرما لیں. کیونکہ تھوڑی سی قربانی, تھوڑا سا مال اگر قبول ہو جائے وہ بہت ہے, اور بہت سارا مال اگر قبول نہ ہو تو بیکار ہے. اللہ تعالی ہمیں اخلاص کے ساتھ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بات یہ ہو رہی تھی کہ یہودی, عیسائی اور مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ جب نبی آئیں گے تو ہم ان کی تعلیمات پر عمل کریں گے. البینہ, روشن دلیل سے مراد کون ہے؟ رسول من اللہ, اللہ کے رسول. یتلو صحفا مطہرہ, کہ پاک صحیفے پڑھتے ہیں. فیہا کتب قیمہ, ان میں سیدھی باتیں لکھی ہیں. یعنی اللہ کے رسول آ گئے, قرآن پاک کی تعلیمات دینے لگے, اور وہ دین سکھانے لگے جو سیدھا اور سچا دین ہے, جس کی تعلیمات پر عمل کرنے میں دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا. اگر ایک آدمی کوئی مشین بناتا ہے تو وہ زیادہ جانتا ہے کہ اس مشین کے لیے کیا مفید ہے. تو اللہ تعالیٰ تو علیم ہے, خبیر ہے, عالم الغیب والشہادہ ہے. اللہ نے انسان کو پیدا کیا, وہ زیادہ جانتا ہے
کہ ہمارے لیے کیا مفید ہے، کیا چیز نقصان دہ۔ اگر ہم قانون بنائیں گے تو اس قوانین کے نقصانات ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے قوانین پر عمل کریں گے، یہ قانون دنیا بھی سنوار دے گا اور آخرت بھی سنوار دے گا۔ میں آپ کو مثال دوں اس کی، اسلام نے نکاح کو آسان کیا، یورپ نے نکاح کو مشکل کر دیا۔ یورپ نے زنا کو آسان کر دیا، $5 کے اندر 5 یورو میں بھی زنا ہو جاتا ہے، 2 پاؤنڈ کے اندر بھی زنا ہو جاتا ہے۔ تو یورپ نے نکاح کو، شادی کو مشکل کر دیا، زنا کو عام کر دیا، سستا کر دیا، آسان کر دیا۔ پھر انہوں نے کیا کیا کہ شادی کے بعد طلاق کو انہوں نے مشکل بنا دیا، انہیں اتنا مشکل کر دیا کہ کوئی شخص طلاق دے ہی نہ سکے۔ یعنی اگر کوئی وہاں شادی کرتا ہے یورپ میں اور بیوی کو طلاق دیتا ہے تو اسے اپنی پوری آدھی جائیداد بیوی کو دینی ہوگی۔ تو اب ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ کہ وہ طلاق نہیں دیتا۔ جب وہ طلاق نہیں دیتا تو وہ حقوق بھی ادا نہیں کرتا، اور اس لیے کہ طلاق بہت مشکل ہو گئی۔ تو انہوں نے اپنی سوچ کے ذریعے سوچا کہ ہم طلاق کو مشکل بنائیں، فائدہ ہوگا، انہوں نے مشکل بنایا، نقصان ہو گیا۔ اب وہاں یہ ہے کہ وہاں لوگ شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، وہاں لوگ شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، چونکہ شادی کرنا بڑا مشکل ہے، اگر کر لی تو پھر طلاق دینا بڑا مشکل ہے۔ تو بغیر شادی کے وہ 1 یا 2 یا 3 یا 4 گرل فرینڈ کے ساتھ رہتے ہیں، ساری زندگی گزارتے ہیں۔ اس میں کیا ہوا؟ عورتوں کا مستقبل تباہ ہو گیا، کیونکہ جب تک وہ عورت خوبصورت ہے، جوان ہے، تب تک تو اسے فائدہ پہنچا، ذرا عمر ڈھلی تو یورپ کے مردوں نے ان سے کنارہ کشی اختیار کی۔ اب وہ عورت کہاں جائے؟ نہ وہ ماں ہے، نہ کسی کی بہن ہے، نہ کسی کی بیٹی ہے۔ یعنی مطلب یہ کہ بیٹی ہے تو صحیح، لیکن معاشرہ، ان کا نظام خاندانی تو تباہ ہو گیا۔ اب بڑھاپے کے اندر یہ 40-50 سال کی عمر میں عورت جو ہے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہے، پھر کہیں ریسٹورنٹ میں جھاڑو دے رہی ہے، تو کہیں جو ہے وہ ویٹر بنی ہوئی ہے، اس طرح اس کی زندگی گزر جاتی ہے۔ اب مسئلہ پیدا یہ ہو گیا کہ آبادی کم ہونے لگی، کیونکہ جو بھی آپ دنیاوی قانون خود بناتے ہیں نا، زندگی کا نظام، اس قانون کا سائیڈ ایفیکٹ ضرور آتا ہے، لیکن جو اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے اس پر عمل کریں تو وہ دنیا بھی سنوار دیتا ہے اور آخر۔ اب سائیڈ ایفیکٹ آنے شروع ہو گئے۔ وہ سائیڈ ایفیکٹ یہ آیا، وہ یہ آیا کہ یورپ میں جو مسلمان ہیں ان کی آبادی بہت بڑھ رہی ہے، اور عیسائیوں اور دیگر کافروں کی آبادی جو ہے وہ گھٹتی جا رہی ہے، ان کے اندر افزائش نسل بہت کم ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر کیا کریں، اب کیا کریں؟ تو انہوں نے کرائے کی ماؤں کا کانسیپٹ پیدا کیا، کرائے کی ماں۔ اب یہ میں اب اس کی کیا تفصیل بیان کروں۔ اب انہوں نے کہا کہ اب بچے پیدا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ماں جو ہے کرائے پر آ جائے۔ انہوں نے کرائے کی مائیں لے لیں، پھر عورتوں کا دودھ جو ہے کرائے پر لینا شروع کر دیا، سب کچھ کر لیا، لیکن آبادی گھٹتی رہی۔ تو اب کئی یورپ کے ممالک میں انہوں نے اعلان کیا ہے کہ 1 بچہ پیدا کریں گے، شادی کریں گے، بچہ پیدا کریں گے، تو 1 بچہ ہوگا تو اتنا انعام ہے، 2 بچے ہوں گے تو اتنا انعام ہے، 3 ہوگا تو اتنا انعام ہے، 4تھا ہوگا تو، لیکن کچھ فائدہ نہیں ہو رہا۔ تو اب انہوں نے جب یہ اپنی آبادی کو کنٹرول نہیں کر سکے، بڑھا نہیں سکے، تو یہ مسلمانوں کے دشمن ہو گئے، کیونکہ ان کا نظریہ یہ ہے کہ 2050 میں یورپ میں مسلمان ہی مسلمان ہوں گے، کیونکہ ان کی آبادی بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ تو اسلام فوبیا ہو گیا ان کو۔ اب کینیڈا کے اندر دیکھیں مسلمانوں پہ حملے ہو رہے ہیں، یورپ میں مسلمانوں پہ حملے ہو رہے ہیں۔ یعنی جب یہ خود اپنے نظام کو بہتر نہیں کر سکے تو انہوں نے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے ایک تنظیم بنا لی، شدت پیدا ہو گئی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ
اور ہم جو بھی قانون بنائیں گے یہ ہمارے ذہن کے مطابق ہوگا، بظاہر اچھا لگے گا لیکن آگے جا کر اس کے سائیڈ ایفیکٹ آئیں گے، پھر ہمیں بدلنا پڑے گا۔ لیکن اللہ اور اس کے رسول کا بنایا ہوا قانون، سبحان اللہ۔ لوگ سمجھتے ہیں جی، لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے اتنی شادیاں کی، صحابہ کرام علیہم رضوان نے اتنی شادیاں کی، 4 شادیاں انہوں نے کی، پھر یہ ہوتا کہ ایک بیوی کا انتقال ہوا تو ایک اور کر لی، پھر ایک کا انتقال ہوا تو ایک اور کر لی۔ یوں کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاتون جنت کے وصال کے بعد 7 نکاح کیے، 7۔ بیک وقت 4 تھیں لیکن یوں ٹوٹل دیکھا جائے تو 7۔ حضرت زبیر بن عوام جو حضور کے پھوپھی زاد بھائی ہیں، حضور کی پھوپھی کے بیٹے ہیں اور عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، حضرت زبیر بن عوام، انہوں نے 9 نکاح کیے۔ تو مغرب اعتراض کرتا ہے یہ مسلمانوں نے اتنے نکاح کیے۔ وہ سمجھتے نہیں ہیں کہ اسلام میں جو 4 شادی کا نظریہ یہ ایک ویلفیئر ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایک ویلفیئر ہے۔ اسلام میں شادی کا جو نظریہ ہے وہ ایک نظام ہے۔ صحابہ کرام کیا کرتے؟ اگر کوئی آدمی جہاد میں شہید ہو جاتا تو اس بیوہ سے شادی کر لیتے۔ اب فائدہ یہ ہوتا کہ اس بیوہ کی کفالت بھی ہو جاتی اور اس کے جو یتیم بچے ہیں ان کی بھی کفالت ہو جاتی۔ اس طرح آپ سوچیں اگر وہ 3 بیواؤں سے شادی کرے تو 3 بیوہ اس کے گھر میں ہیں اور تقریباً 10 یتیم بچے اس کے گھر میں، تو ہر گھر میں بیوہ کے لیے آپ سمجھ لیجئے کہ ہاؤس بن جاتا اور یتیم خانہ ہر گھر میں موجود تھا، کوئی یتیم خانہ کھولنے کی ضرورت نہیں تھی۔ یعنی ہر صحابی ویلفیئر کا کام کر رہے ہیں کہ وہ 3 بیواؤں کی بھی کفالت کر رہے ہیں، ان کے 10-12 بچوں کی بھی کفالت کر رہے ہیں، ان کی اچھی تعلیم، تربیت، ان کو اخلاق سکھانا، اور ان کے لیے وہ سگے باپ کی طرح محبت اور شفقت دے رہے ہیں۔ تو اس طرح کیا ہوا کہ ہمارا معاشرہ، مسلم معاشرہ بہت عظیم الشان اس نے ترقی پائی۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ اب غریب بچے جو ہیں روڈوں پر بھیک مانگتے ہوئے پھرتے ہیں، پھر وہ چوریاں سیکھتے ہیں، ڈاکہ زنی سیکھتے ہیں، دہشت گردی سیکھتے ہیں، وہ اسکولوں سے دور ہیں، مدرسوں سے دور ہیں۔ تو نظام سارا، آپ جتنے بھی سیکورٹی گارڈ رکھ لیں، اگر ہماری قوم کے اندر ڈاکو موجود ہیں، چور موجود ہیں، تو آپ حفاظت کیسے کریں گے؟ تو اسلام نے ہمیں ایسا طریقہ بتایا کہ کوئی ہمارے معاشرے کا فرد چوری کرے نہ۔ اب مجھے بتائیے، صحابہ کرام کے زمانے میں یہ سزا مقرر تھی کہ جو چوری کرے گا اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ مجھے بتائیے، آپ نے اتنا مطالعہ کیا ہے، صحابہ کرام کے زمانے میں کتنے ہاتھ کاٹے گئے؟ مشکل سے 1 یا 2 واقعات ملتے ہیں۔ یعنی انہوں نے نظام ایسا بنایا کہ چور جہاں سے پیدا ہوتے ہیں وہ اسباب ہی ختم کر دی۔ تو خیر، فیہا کتب قیمہ، تو یہ وہ کتاب ہے جس میں سیدھی اور سچی باتیں ہیں، جس پر عمل کر کے دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ، اور پھوٹ نہ پڑی کتاب والوں میں مگر بعد اس کے کہ وہ روشن دلیل ان کے پاس تشریف لائے۔ یعنی یہودی عیسائی پہلے تو متفق تھے کہ نبی آخر زمان پر ہمارا ایمان ہے، انہوں نے اختلاف کب کیا؟ پہلے تو مانتے تھے، لیکن جب حضور تشریف لے آئے تو پھر ماننے سے انکار کر دیا۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور ان لوگوں کو تو یہی حکم ہوا کہ اللہ کی بندگی کریں خالص اسی پر عقیدہ لاتے ہوئے، حنفاء ہر باطل سے جدا ہو کر، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ اور وہ نماز قائم کریں، وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ اور وہ زکوٰۃ دیں، وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ اور یہ سیدھا دین ہے۔
انہیں تو یہ حکم تھا، ہمیں بھی یہی حکم ہے کہ خالص جو نیکی ہے، عبادت ہے، وہ خالص اللہ کے لیے کریں اور ہر باطل سے دور ہو جائیں. نمازوں کی پابندی کریں، زکوٰۃ پابندی سے دیں، یہی سیدھا دین ہے. ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم، بے شک یہودی، عیسائی اور مشرکین، اہل کتاب میں سے جو کافر ہیں یعنی یہودی، عیسائی اور مشرکین، فی نار جہنم، جہنم کی آگ میں ہوں گے، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اولئک ہم شر البریہ، یہی بدترین مخلوق ہیں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اعمال کیے، اولئک ہم خیر البریہ، یہی سب سے اچھی مخلوق ہیں. اللہ ہمیں بھی ایمان پر سلامتی دے اور ہمیشہ اچھے اعمال کرنے کی توفیق دے. اب ان کی جزا کیا ہے؟ کس کی؟ جو ایمان پر ثابت قدم رہے اور ہمیشہ اچھے اعمال کرے. جزاؤہم عند ربہم جنات عدن، ان کی جزا ان کے رب کے پاس عدن کے باغات ہیں، یعنی وہ جنتیں ہیں جن میں ہمیشہ رہنا ہے، بسنے کے باغ ہیں. تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں رواں دواں ہیں. خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. جنت میں بہت ساری نعمتیں ہیں، ایسی ایسی نعمتیں ہیں جن کو بیان نہیں کیا جا سکتا، نہ ان کا تصور کیا جا سکتا ہے. لیکن ایک نعمت سب سے بڑی ہے، وہ یہ کہ جنت میں وہی جائے گا جس سے رب راضی ہوگا. جنت میں گیا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رب راضی ہے، اور یہ سب سے بڑی نعمت ہے. پھر رب کا دیدار، یہ اس سے بڑی نعمت ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور یہ اللہ سے راضی ہوئے. یہ نعمت کس کو ملے گی؟ اللہ راضی ہو جائے، جنت مل جائے، دنیا سنور جائے، آخرت سنور جائے، یہ نعمتیں کس کو ملیں گی؟ ذالک لمن خشی ربہ، یہ اس کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرے. جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا، گناہوں سے دور رہے گا، یہ اس کے لیے برکتیں ہیں. ایک حافظ صاحب سے میری ملاقات ہوئی، قرآن پاک سے انہیں بڑی محبت ہے، لیکن ان کے معاملات عام لوگوں کو نہیں معلوم. تو انہوں نے مجھے اکیلے میں کہا کہ مجھے قرآن پاک سے عشق ہو گیا، بس نہ مجھے کھانے کا دل کرتا ہے، نہ سونے کا دل کرتا ہے، نہ کسی دعوت میں جانے کا، نہ پکنک پہ جانے کا، بس دل چاہتا ہے میں قرآن ہی پڑھتا رہوں. کہتے میں سوتا ہوں، 15 منٹ آنکھ لگتی ہے، پھر آنکھ کھل جاتی ہے، مجھے بے چینی ہوتی ہے، میں قرآن پڑھنے بیٹھ جاتا ہوں. کہتے ہیں 3 دن میں، ہر 3 دن میں ایک قرآن پاک مکمل کرتا ہوں. مجھے کہنے لگا مجھے اتنا قرآن پکا ہے کہ آپ مجھے ایک پارے میں پوچھیں کہ اس میں انتا کتنے ہیں تو میں آپ کو گن کے بتا دوں گا کہ انتا اتنے ہیں، فلاں لفظ اتنا ہے، اتنا قرآن پکا. پھر رونے لگے، کہنے لگے میں رات کو کھڑا ہو جاتا ہوں، قرآن کی تلاوت کرتا ہوں تو مجھے بہت رونا آتا ہے. میں پھر سجدے میں رب سے عرض کرتا ہوں، دعا مانگتا ہوں، کہتا ہوں اے مالک اگر تو نے مجھ سے حساب لیا تو میں حساب کیسے دوں گا؟ اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، بلا حساب مجھے بخش دے. تو ایسا رو رہے تھے، کانپ رہے تھے. تو دیکھیں یہ لوگ ہیں کہ اتنے نیک بھی ہیں، لیکن فکر یہ ہے کہ رب حساب لے گا تو ہم کیسے دیں گے. پھر مجھے کہنے لگے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے اور میں بلا حساب و کتاب بخشا جاؤں؟ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے تو بہت امیدیں ہیں، لیکن خوف کی کیفیات ہے. ذالک لمن خشی ربہ،
یہ نعمتیں اس کے لیے جو اپنے رب سے ڈرے۔ یا اللہ تو ہمارے دل میں بھی اپنا خوف عطا فرما، آمین ثم آمین۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد ابن عبد اللہ ضاق امر اللہ وفرجہ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم فرمانے والا۔ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة۔ کفر کرنے والے اہل کتاب اور مشرکین اپنے دین کو چھوڑنے والے نہ تھے یہاں تک کہ ان کے پاس روشن دلیل آ جائے۔ رسول من اللہ يتلو صحفا مطہرة فيها كتب قیمة۔ جو اللہ کے رسول ہیں سناتے ہیں پاک صحیفے، ان میں سیدھی باتیں لکھی ہیں۔ وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة۔ اور اسلام قبول کرنے کے بارے میں اہل کتاب میں پھوٹ نہ پڑی مگر اس کے بعد کہ وہ روشن دلیل ان کے پاس آ گئی۔ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة۔ اور انہیں یہی حکم دیا گیا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں صرف اسی کے لیے، اپنے دین کو خالص کر کے بالکل اسی کی طرف متوجہ ہو کر، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، اور یہ نہایت سیدھا دین ہے۔ إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور شرک کرنے والے سب جہنم کی آگ میں ہوں گے، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ أولئك هم شر البرية۔ وہی ہیں جو ساری مخلوق میں بدتر ہیں۔ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية۔ یقیناً جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے وہی کل مخلوق میں بہتر ہیں۔ جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا۔ ان کا ثواب ان کے رب کے پاس ہمیشہ رہنے کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ رضي الله عنهم ورضوا عنه اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ ذلك لمن خشي ربه۔ یہ اس کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عابد کے لیے دعا فرمائیں۔ 12 دن سے آئی سی یو میں ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرمائے۔ جہانگیر بھائی کی والدہ کی اللہ بخشش و مغفرت فرمائے۔ ہر اتوار کو عصر تا مغرب باہر شریعت مسجد میں ختم قادریہ شریف ہوتا ہے۔ ہفتے کے دن انشاءاللہ تعالیٰ کل دوپہر 3 بجے سے لے کر 5:30 بجے تک خواتین کے لیے درس قرآن پاک اور ختم قادریہ شریف ہوگا۔ ہر منگل کو اور ہر بدھ کو آن لائن نشست ہوتی ہے ہماری اسی مسجد سے، تو آن لائن نشست میں ہمارے بھائی انٹرنیٹ پر سماعت کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ایڈریس نہیں معلوم تو آپ آئی ٹی روم سے معلوم کر لیں۔ تو ہر منگل کو اور ہر بدھ کو نشست ہوتی ہے۔ بدھ کے دن جو نشست ہوتی ہے اس میں درس قرآن ایک نئے انداز میں ہوتا ہے، اور منگل کو جو نشست ہوتی ہے مختلف موضوعات پر۔ تو اس منگل کو جو آن لائن نشست ہوگی 10:15 بجے سے لے کر 11:15 بجے تک انشاءاللہ، اس میں قربانی کے اہم مسائل بیان کیے جائیں گے۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا
محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ زبیر محمد اشرف کے لیے بھی دعا کریں، اور جتنے بھی بے گناہ قید و بند میں ہیں سب کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سب کو شاندار رہائی نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، دل مارا کن مستقیم، بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا ذا الجلال والاکرام، یا بدیع السماوات والارض، یا حی یا قیوم، برحمتک استغیث، فلا تکلنی الی نفسی طرفة عین واصلح لی شانی کلہ، اللہم اغفر لی واغفر لی ولا تکلنی الی اختیاری، اللہم انی اسألک باسمک الاعظم ورضوانک الاکبر، عبدک بفنائک، سائلک بفنائک، فقیرک بفنائک، عبیدک بفنائک، ومسکینک بفنائک، سائلک بفنائک، فقیرک بفنائک، یا حی یا قیوم، یا اللہ یا رحمن یا رحیم، یا ذا الجلال والاکرام، یا بدیع السماوات والارض۔ یا اللہ احادیث طیبہ کے مطابق ان کلمات میں اسم اعظم موجود ہے، اور احادیث طیبہ کے مطابق ان کلمات کی برکت سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یا اللہ ہماری تمام جائز دعاؤں کو قبول فرما، ساری مشکلات آسان فرما، ہمارے بال بچوں کی، ہمارے والدین کی، ہمارے دوست احباب کی، اور تمام مسلمانوں کی تمام مشکلات آسان فرما، مصیبتیں، آفتیں، بلائیں، بیماریاں، وبائیں دور فرما، رزق حلال وسیع اور آسان عطا فرما، حرام کمائی سے، تنگ دستی سے، بے روزگاری سے، لوگوں کی محتاجی سے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے، در بدر کی ٹھوکروں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ قرضوں سے ہمیشہ کے لیے نجات عطا فرما، جس کا لینا ہے لینا آسان فرما، جس کا دینا ہے دینا آسان فرما۔ یا اللہ جادو ٹونے، نظر بد اور آسیب سے، دشمنوں کی دشمنی، حاسدوں کی حسد، ظالموں کے ظلم، مفسدین کے فساد سے ہمیشہ کے لیے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہماری اولاد کو نیک، صالح، متقی، پرہیزگار، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، رشتوں کی رکاوٹیں دور فرما، ہمارے جو بچے بچیاں بے رشتہ ہیں انہیں نیک صالح اچھے رشتے نصیب فرما، جن کے رشتے ہو گئے ہر گھر میں سکون عطا فرما۔ اے کریم مالک مولا اے پروردگار، ہر مسلمان کو ذاتی کشادہ سکون والا گھر نصیب فرما، دنیا میں، قبر میں، آخرت میں شاندار کامیابی نصیب فرما، دنیا میں بھلائی دے، آخرت میں بھلائی دے۔ یا اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں اچھا انجام نصیب فرما، عفو درگزر فرما، عافیت عطا فرما، ایمان کی سلامتی نصیب فرما۔ اے مالک مولا اے پروردگار ہماری بخشش و مغفرت فرما، آئندہ ہمیشہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں آئندہ سال ایام حج میں، حالت احرام میں، منی، عرفات، مزدلفہ میں لبیک کی صدائیں بلند کرنے کی سعادت دے۔ بآواز بلند مل کے پڑھیے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک
لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. یا اللہ ہمیں ہمارے اہل خانہ کو ہمارے دیگر احباب کو ہر سال حج مقبول و مبرور بار بار عمرہ مقبول اور ہر سال رمضان المبارک میں عمرہ مقبول نصیب فرما. یا اللہ آج تک جو دلی جائز تمنائیں دعائیں اور آرزویں ہم نے کی ہیں آئندہ کریں گے جو بہتر ہوں خیر و عافیت کے ساتھ ہم سب کے حق میں اور تمام مسلمانوں کے حق میں قبول و منظور فرما. یا اللہ ہمیں مستجاب الدعوات بنا. تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تیرے محبوب کے محبوبین نے جو خیر کا سوال کیا وہ خیر ہمیں بھی عطا فرما. جس شر سے پناہ مانگی اس شر سے ہمیں بھی پناہ عطا فرما. ہماری جان مال عزت و آبرو ایمان اور اعمال صالحہ کی حفاظت فرما. یا اللہ ہر خیر کو ہمارا مقدر کر دے ہر شر کو ہم سے دور کر دے ہر شر کی خواہش ہمارے دلوں سے نکال دے. یا اللہ تحریک لبیک یا رسول اللہ کو پہلے سے بڑھ کر عروج اور کامیابی نصیب فرما. یا اللہ دشمنوں کی سازشوں کو ناکام فرما. امیر محترم حضرت علامہ حافظ سعد رضوی اور حضرت علامہ مولانا مفتی غلام غوث بغدادی اور جتنے علماء مشائخ قائدین کارکنان ناموس رسالت کے محافظین عقیدہ ختم نبوت کے محافظین قید و بند میں ہے. یا اللہ شاندار رہائی نصیب فرما. جھوٹے مقدمات کا خاتمہ فرما. سازش کرنے والوں کو نیست و نابود فرما. پاکستان میں اسلامی نظام مصطفیٰ نصیب فرما. پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا. یا اللہ اچھے حکمراں نصیب فرما. اس ملک کو چوروں لٹیروں ڈاکوں دہشت گردوں کرپشن کرنے والوں سے پاک فرما. اس ملک میں امن و سکون و سلامتی عطا فرما. اس ملک پاکستان کو ترقی عطا فرما. پورے عالم اسلام کے حق میں یہ دعائیں قبول فرما. غازی تنویر قادری دامت برکاتہم العالیہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی اور جتنے غازیان اسلام قید و بند میں ہیں سب کو شاندار رہائی نصیب فرما. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اللہم استر عوراتنا و آمن روعاتنا. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک و اغننی بفضلک عن من سواک. یا اللہ جب تک ہم زندہ رہیں ہمیشہ لوگوں کی محتاجی سے بچا. آمین ثم آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله ما ضاق أمر الله وفرجه الله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب الخلق العظيم وعلى آله وصحبه وسلم. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. العاقب رسالہ باہر موجود ہے ضرور آپ طلب فرمائیے. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ فتح باب نبوت پہ بے
حد درود ختم دورے رسالت پہ لا مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہر رضا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد من سب نبیا یا اے کریم مالک مولا پروردگار درود و سلام کے صدقے میں دونوں جہاں کی خیر عافیت و سلامتی نصیب فرما یا اللہ جو آن لائن شریک ہوئے ان کی شرکت کو قبول فرما جو قرب و جوار سے دور دراز سے یہاں پر حاضر ہوئے ہر قدم پر کروڑوں اربوں خربوں سے زائد بے حساب نعمتیں برکتیں نصیب فرما یا اللہ ہمیں قرآن پاک کی خدمت کی توفیق دے اس درس قرآن پاک کی دعوت خوب عام کرنے والا بنا جو دعوت کو عام کرتے ہیں دوسروں کو لے کر آتے ہیں یا اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرما درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد ابن عبداللہ ما ضاق امر اللہ وفرجہ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین